الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين. حاضرین ذی قدر، معزز علماء کرام، طلباء اعظام، نوجوانان اسلام اور نونہالان وطن، آج ایک مرتبہ پھر عرصہ دراز کے بعد آپ کی اس جامع مسجد میں مجھے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ربیع الاول اپنے اختتامی مراحل میں ہے اور ربیع الاول کی جو مناسبت ہے اس سے ہر انسان بخوبی واقف ہے. ربیع الاول نبی الرسل، تاجدار رسل، امام الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور انتقال پرملال کا مہینہ ہے. لیکن آج میں جس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ولادت باسعادت میں سے صرف سعادت پر گفتگو کا ہے. ولادت آپ سنتے رہتے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سعادت بتانے کا ارادہ رکھتا ہوں. ہم سب کی یہ سعادت ہوگی کہ ہم دل جمی کے ساتھ، خلوص، محبت، پیار، ایمانی جذبے کے ساتھ حضور کی سعادت کو سماعت فرمائیں. کرم ہے اس ذات باری تعالی کا، احسان ہے اس رب لم یزل کا جو خالق الکون والکائنات ہے، اور رحم و کرم اور نظر کرم ہے اس ذات کی جو محبوب کل اور محبوب کائنات ہے. ولادت اگرچہ بہت اونچی اور فضیلت والی چیز ہے، لیکن جب ہم ولادت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ولادت باسعادت. یہ سعادت کیا چیز ہے؟ ولادت کا معنی تو سبھی جانتے ہیں. کیا معنی ہے جی ولادت کا؟ پیدائش.
ہونا، تخلیق ہونا، دنیا میں آنا، جنم ہونا، بورن ہونا، عدم سے وجود میں آنا، یہ تو ہے ولادت. لیکن باسعادت کیا چیز ہے؟ اس ولادت کو پیدائش تک رکھیں گے تو ولادت رہے گی، لیکن اس کو ولادت کو پیدائش سے تھوڑا آگے پیچھے دیکھیں گے تو ولادت کے جتنے بھی احوال ہیں وہ سارے کے سارے میرے محبوب کی سعادت نظر آئیں گے. کیونکہ ایسی ولادت نہ پہلے ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں چاہتا ہوں پہلے آپ ولادت کو سمجھ کے سعادت کی طرف آ جائیں، پھر میں سعادت پر آپ سے بات کرتا ہوں. ولادت صرف پیدائش کا نام ہے، لیکن حضور کی پیدائش صرف پیدائش نہیں ہے بلکہ انقلاب بھی ہے. جب انقلاب بھی ہے، ایک تاریخ انسانی کا سب سے عظیم واقعہ بھی ہے، نوع انسانی کا سب سے خوبصورت منظر بھی ہے، تو میں اس کو صرف ولادت کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ ولادت نہیں بلکہ باسعادت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی پیدائش کے لیے جہاں ولادت کے دو بنیادی ستون ہیں، ایک والد ہے، دوسری والدہ ہے. اللہ نے صرف دو ستون اکٹھے نہیں کیے بلکہ آپ کی ولادت کے لیے پورے نظام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حرکت دی ہے. پورے نظام کائنات میں ایک تغیر پیدا ہوا ہے، پورے نظام کائنات میں ایک تبدل واقع ہوا ہے، ایک انفرادیت اور ایک کمال کو پیدا کیا گیا. کیوں؟ صرف ولادت نہیں ہو رہی بلکہ باسعادت بھی ہو رہی تھی. ارض و سما میں جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، اس کائنات میں جتنے نبیوں کی پیدائش ہوئی، ہمیں تاریخ، قرآن، حدیث ان کی پیدائش کا منظر ایسا نہیں دکھاتی جیسا منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دکھاتی ہے. آپ کو پیدا کرنے سے پہلے رب کائنات نے آدم سے لے کر عیسیٰ، یعنی الف سے لے کر یا، الف سے لے کر آدم الف سے ہے، عیسیٰ آخر میں یا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدم تا عیسیٰ یعنی الف تا یا، جتنے نبیوں کی ولادت ہوئی یہ سارے انتظامات ہمیں نظر نہیں آتے. جب میرے آقا و مولا، میرے نبی، آپ کے نبی تاجدار رسول کی ولادت ہوئی، اللہ نے عجیب انتظام کیا. آپ کے دادا کے جتنے بیٹے تھے اللہ نے سب پہ ایک نظر ڈالی. نظر ڈالنے کے بعد دیکھا آپ کے ایک چچا کا نام حارث ہے، کھیتی والا، اللہ کے نام کی نسبت نہیں، اللہ نے نہیں چنا. دوسرے چچا کا نام ہے عبد العزہ، یعنی عزہ کا بندہ، اللہ کے نام کی نسبت نہیں، اللہ نے نہیں چنا. ایک چچا کا نام ہے عبد المناف، یعنی مناف بت کا بندہ، اللہ کے نام کی نسبت نہیں، اللہ نے نہیں چنا. ایک چچا کا نام ہے عبد اللات، یعنی لات بت کا بندہ، اللہ کے نام کی نسبت نہیں، اللہ نے نہیں چنا. ایک چچا کا نام ہے عبد الکعبہ، کعبہ کا بندہ، اللہ کے نام کی نسبت نہیں، اللہ نے نہیں چنا. ایک چچا کا نام ہے نوفل، سخت زمین، اللہ کے نام کی نسبت نہیں، اللہ نے نہیں چنا. ایک چچا کا نام ہے زرار، نقصان والا، اللہ کے نام کی نسبت نہیں، اللہ نے نہیں چنا. ایک چچا کا نام ہے حمزہ، لمبوتری جگہ، اللہ کے نام کی نسبت نہیں، اللہ نے نہیں چنا. ایک چچا کا نام ہے عبداللہب، لہب والا، شعلہ مارتا ہوا، اللہ کے نام کی نسبت نہیں ہے، اللہ نے نہیں چنا. ایک چچا کا نام ہے عباس، پتھریلی جگہ، اللہ کے نام کی نسبت نہیں ہے، اللہ نے نہیں چنا. ان سب بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ہے
نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ عبداللہ کس کا بندہ؟ توجہ سے اور محبت سے، کس کا بندہ ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے اپنے محبوب بندے کو بھیجنا ہے، اللہ نے اپنے محبوب بندے کو بھیجنا ہے، تو اللہ کیسے اس کی گود میں بھیج دے جو لاٹ کا بندہ ہو، جو منات کا بندہ ہو، جو حبل کا بندہ ہو، جو عزا کا بندہ ہو، جو کسی بت کا بندہ ہو۔ اللہ کے بندے کو اللہ کے بندے کی گود میں ہی آنا سجدہ ہے۔ پھر ماں کا انتخاب کیا۔ میں بہت سی چیزوں کو چھوڑ کے صرف آپ کو وہ ستون بتا رہا ہوں۔ ماں کا انتخاب کیا۔ آپ کے قبیلہ زہرہ میں ایک عورت کا نام ہے خنسا، چپٹے ناک والی، اچھی نسبت نہیں، اللہ نے نہیں چنا۔ دوسری عورت کا نام ہے انیسہ، پہاڑی بکری، اللہ کے نام کی نسبت نہیں، اللہ نے نہیں چنا۔ ایک عورت کا نام ہے آسیہ، نافرمان، اللہ کے نام کی نسبت نہیں، اللہ نے نہیں چنا۔ مگر ایک عورت کا نام ہے آمنہ، امانت والی، امن والی، اللہ نے امن کے دائی کے لیے آمنہ کا انتخاب فرمایا۔ ولادت ایک چیز ہے، سعادت اور چیز ہے۔ والد کا انتخاب کیا، سبحان اللہ۔ ماں کا انتخاب کیا، سبحان اللہ۔ زمانے کا انتخاب کیا، سبحان اللہ۔ علاقے کا انتخاب کیا، سبحان اللہ۔ امام نووی فرماتے ہیں یہ انتخاب ایسے ہی نہیں ہوا، یہ کائنات کے رب نے وہ سعادتیں میرے نبی کو عطا کی ہیں، وہ عظمتیں میرے نبی کو عطا کی ہیں، وہ سطوتیں میرے نبی کو عطا کی ہیں، وہ برکتیں میرے نبی کو عطا کی ہیں۔ ہر نبی کا کائنات میں ایک ہی نام ہے، لیکن میرے نبی کو اللہ نے 99 نام عطا فرمائے۔ ہر نبی کو اللہ نے تمام جہانوں میں ایک نام عطا کیا، میرے نبی کو ہر جہان میں نام الگ الگ عطا کیے۔ امام نووی فرماتے ہیں تورات میں آپ کا نام تابا تابا ہے، انجیل میں آپ کا نام فاروق ہے، زبور میں آپ کا نام عاقب ہے۔ پہلے آسمان پہ احمد ہے، دوسرے آسمان پہ مجتبی ہے، تیسرے آسمان پہ مرتضی ہے، چوتھے آسمان پہ مزکا ہے، پانچویں آسمان پہ آپ مجیب ہیں، چھٹے آسمان پہ آپ مظہر ہیں، ساتویں آسمان پہ آپ مقرب ہیں، اور اللہ کے عرش پر آپ حبیب اللہ ہیں، کرسی کی پیشانی پر آپ رسول اللہ ہیں، اور جنت کے پتوں پر صفت اللہ ہے، لوح محفوظ میں صفی اللہ ہے، اللہ کے نزدیک عبداللہ ہے، فرشتوں میں عبد الحمید ہے، حاملین عرش میں عبد المجید ہے، انبیاء میں عبد الوہاب ہے، شیاطین میں عبد القہار ہے، جنات میں عبد الجبار ہے، پہاڑوں میں عبد الغفار ہے، درندوں اور چوپایوں میں عبد المؤمن ہے، اور دریاؤں میں عبد المہیمن ہے، سمندروں میں عبد القدوس ہے، اور حشرات الارض کے لیے عبد الغفار ہے، درندوں اور چوپاؤں کے لیے عبد المؤمن ہے، اہل جہنم کے لیے آپ عبد الجبار ہیں، اہل جنت کے لیے عبد الکریم ہے، اور نور انسانی کے لیے محمد مصطفیٰ بھی ہے، احمد مصطفیٰ بھی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ حضرت مولانا فیصل آزاد صاحب، حضرت مولانا فیصل آزاد صاحب، نعرے تکبیر۔ صرف ولادت نہیں، سعادت بھی ہے۔ کیا ہے جی؟ سعادت بھی ہے۔ ولادت اور چیز ہے، سعادت اور چیز ہے۔ ولادت کا معنی پیدا ہونا، سعادت کا معنی چھا جانا۔ ولادت کا معنی پیدا ہونا، سعادت کا معنی انقلاب بن کے آنا۔ ولادت کا معنی پیدا ہونا، سعادت کا معنی سرداری کرنا۔ ولادت کا معنی پیدا ہونا، سعادت کا معنی زمانے کا رہنما بن جانا۔ ولادت کا معنی پیدا ہونا، سعادت کا مطلب امام الانبیاء ہونا۔ ولادت کا مطلب پیدا ہونا، سعادت کا مطلب سرتاج الرسل ہونا۔ ولادت کا مطلب پیدا ہونا، سعادت کا مطلب یا ایھا الرسول ہونا۔ ولادت کا مطلب پیدا ہونا، سعادت کا مطلب یا ایھا النبی ہونا۔ ولادت کا مطلب پیدا ہونا، سعادت کا مطلب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ ولادت کا مطلب پیدا ہونا، سعادت کا مطلب یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ ولادت کا مطلب پیدا ہونا، سعادت کا مطلب لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ولادت کا مطلب پیدا ہونا، سعادت کا مطلب الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ ولادت کا مطلب
वस्सुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। विलादत का मतलब पैदा होना, सआदत का मतलब वल फज्र वलयालिन अशर। विलादत का मतलब पैदा होना, सआदत का मतलब यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। विलादत का मतलब पैदा होना, सआदत का मतलब मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। विलादत का मतलब पैदा होना, सआदत का मतलब इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। विलादत का मतलब पैदा होना, सआदत का मतलब वरफ़अना लका ज़िक्रक। विलादत का मतलब है पैदा होना, मगर सआदत का मतलब क्या है? कौनैन की तख्लीक कमालात सबब है। इस्लाम का मफ़हूम तेरे दर का अदब है। तेरी सूरत से आया है, ताहा से आया है तेरी सीरत का कसीदा। यासीन तो मौला, वल्लैल तो मौला तेरी जुल्फों का लक़ब है। और विलादत का मतलब पैदा होना, सआदत का मतलब क्या है? मा ज़ाग़ल बसर है निगाह तेरी, शक्ल कमर है अदा तेरी, हाज़ल बलद है शहर तेरा, सिदरा से आगे है राह तेरी, वशम्स है चेहरा तेरा, वल्लैल ज़ुल्फ़े से या तेरी, यासीन और ताहा नाम है, मुज़म्मिल मुदस्सिर कबा तेरी। मैं क्या, मेरी औकात क्या, रब भी करता है सना तेरी। तू है मुजस्सम खूबियां, मैं बयां करूं क्या क्या तेरी। अरे तकबीर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप सुनते हो विलादत, आप सुनते हो विलादत, मैं बता रहा हूं सआदत। अच्छा, वैसे तो मैं कोई बड़ा खतीब कोई नहीं हूं, तालिब इल्म हूं, लेकिन आप जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, दयानतदारी से बताएं, विलादत तो आपने सुनी है, कभी किसी खतीब से किसी टेप में, कैसेट में, वीडियो पर कभी आपने सआदत भी सुनी? ये मौजू किसी ने बयान किया हो? नहीं। मैं देखिए, आपको दयानतदारी से कहा है, मेरी साइड ना लें कि हाँ करेंगे तो मौलाना कुछ लंबा बयान कर देंगे, अगर ना करेंगे तो बयान ही ना सुकड़ जाए। मैंने जितना करना है उतना ही बयान होगा। लेकिन ये सआदत एक इतना बड़ा मौजू है कि हम विलादत की तरफ देखते हुए मिलाद मनाते हैं। मोहब्बत से जरा सुनिएगा, विलादत की तरफ देखते हुए मिलाद मनाते हैं, सआदत की तरफ देखते हुए सआदत क्यों नहीं मनाते? विलादत मनाना अच्छी चीज है, विलादत बयान करना अच्छी चीज है, लेकिन विलादत तो हो गई, सआदत वो है जो कल भी हो रही थी, आज भी हो रही है, क़यामत तक होती रहेगी। मेरे अल्लाह ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने जिक्र को ऊंचा कर दिया। ये है मेरे नबी की सियादत। और मैं ये चाहता हूं कि आज टिप्पा सुल्तानपुर में मेरे नबी की सआदत हर जुबान से बयान हो। होगी या नहीं होगी? मेरा तो इरादा यही है। देखें, अगर मैं अपने मजमून को खोल पाया और आपकी जुबानों के ताले खुलवा पाया तो मेरे अल्लाह का करम होगा। कह दे इंशाअल्लाह। नूर इंसानी के लिए हुजूर मोहम्मद मुस्तफा भी हैं, अहमद मुज्तबा भी हैं। दो लफ्ज मैंने बोले, एक मोहम्मद दूसरा अहमद, एक मुस्तफा दूसरा मुज्तबा। मोहम्मद भी आला, अहमद भी आला, मुस्तफा भी आला, मुज्तबा भी आला। कमाल हो गया कि दो नाम माना करीब करीब एक ही है। मुस्तफा का मतलब भी चुना हुआ, मुज्तबा का मतलब भी चुना हुआ। ये दो हम माना लफ्ज अल्लाह ने क्यों अता फरमाए? इसके अंदर क्या सआदत है? तवज्जो चाहता हूं, इसमें क्या सआदत है? सआदत ये है, मुस्तफा हुजूर के लिए हर चीज को चुना गया। मुस्तफा हुजूर के लिए हर चीज को चुना गया, मुज्तबा हुजूर को हर चीज के लिए चुना गया। अगर समझोगे तो फिर बात समझ आएगी। मुस्तफा उम्मत को हुजूर के लिए चुना गया, मुज्तबा उम्मत के लिए हुजूर को। तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई कि हमारे लिए चुना गया? सुभान अल्लाह। मैं यही तो बताना चाह रहा हूं, सआदत क्या चीज है। ये हमारी सआदत नहीं, नबी चुने हुए हैं, सआदत है। और मुझ गुनाहगार को चुन के मुस्तफा के हिस्से में रखा, ये कोई छोटी सी आदत है? मुस्तफा नबी चुना हुआ,
मुज्तबा, हम चुने हुए, सुभान अल्लाह, हम चुने हुए। ऐसे नहीं, तौरात में हजरत मूसा का मुकालमा मौजूद है। एक दिन हजरत मूसा तौरात पढ़ रहे थे, एक मकाम पे एक उम्मत का जिक्र आया। एक उम्मत आएगी जो पानी से भी पाकी हासिल करेगी, मट्टी से भी पाकी हासिल करेगी। हजरत मूसा ने कहा, या अल्लाह ये उम्मत मुझे चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, ये उम्मत में चुन के किसी और के लिए रख चुका। आगे चले, एक और मकाम आया, एक उम्मत ऐसी आएगी सबके आखिर में, जन्नत में जाने में सबसे पहले होगी। हजरत मूसा ने कहा, या अल्लाह ये उम्मत मुझे चाहिए। फरमाया, ये उम्मत भी मैं चुन के किसी और के हिस्से में रख चुका हूँ। आगे चले, तस्करा आया, एक उम्मत ऐसी आएगी जो गुनाह करेगी, अल्लाह माथे पे नहीं लिखेगा, तौबा करने पे गुनाह माफ कर देगा। हजरत मूसा ने कहा, वो उम्मत दे दे। अल्लाह ने फरमाया, वो भी चुनी हुई है। आगे चले, एक और तस्करा पड़ा, एक उम्मत ऐसी आएगी जो तौबा करेगी, गुनाह माफ हो जाएगा। अगर गुनाह की नियत करके गुनाह छोड़ देगी, अल्लाह इस पर भी नेकी अता करेगा। हजरत मूसा ने कहा, या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। फरमाया, ये उम्मत भी मैं चुन चुका हूँ। आगे चले, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, एक उम्मत ऐसी भी आएगी आखिर में गवाही पहलों की देगी। कहा, ये उम्मत मुझे दे दे। फरमाया, ये उम्मत भी चुन के किसी और के हिस्से में रख दी है। ये लंबा मुकालमा है, 22 मुकालमे हुए हजरत मूसा के। उसने 22 मरतबा कहा, उम्मत मुझे दे दे, उम्मत मुझे दे दे। टिप्पा सुल्तान वाले मुझे दे दे, मुल्तान वाले मुझे दे दे, लाहौर वाले मुझे दे दे, कराची वाले मुझे दे दे, पाकिस्तान वाले मुझे दे दे, इंडिया वाले मुझे दे दे, यूरोप वाले मुझे दे दे, मशरक वाले मुझे दे दे, मगरब वाले मुझे दे दे, शुमाल वाले मुझे दे दे, जुनूब वाले मुझे दे दे। रब ने एक जुमला इरशाद फरमाया, ये किसी और के लिए चुन लिए गए हैं। हजरत मूसा से रहा न गया, कहा, या अल्लाह जिसके लिए इस अजीम उम्मत को चुना है, मुझे भी चुन के उस नबी को दे दे। अल्लाह ने कुरान बना दिया, या मूसा इन्नी इस्तफैतुका अलन नासी बिरिसालाती व बिकलामी फखुज़ मा आतैतुका व कुन मिनश शाकिरीन। मूसा जो रब ने दिया है वो ले ले और उस पे राजी हो जा, क्योंकि ये उम्मत मोहम्मद मुस्तफा के लिए चुनी है और मोहम्मद मुस्तफा को इस उम्मत मुस्तफा के लिए चुना। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना फैसल आजाद साहब, हजरत मौलाना फैसल आजाद साहब, नारे तकबीर। वो भी चुना हुआ, हम भी ऐसे तो नहीं दे दिया भाई, ये उसका करम हुआ है। वरना हम जैसे गुनाहगार तो किसी उम्मत के भी काबिल नहीं थे। पहली उम्मतों में एक गुनाह पे अजाब आता था, हम में सारे गुनाह मौजूद हैं लेकिन अजाब से बचे हुए हैं। इसका मतलब है कुछ तो है, कुछ तो है, हम आस लगाए बैठे हैं। दोस्तान अजीज जरा बेदार होकर सुनिएगा, हम आस लगाए बैठे हैं, एक रोज तो काबा देखेंगे। ऐसे नहीं पढ़ूंगा मैं, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा ऐसे। मैं आपकी तर्जुमानी कर रहा हूँ, उम्मत की बात कर रहा हूँ, आपकी तर्जुमानी कर रहा हूँ। यहाँ मोहब्बत चाहिए। हम आस लगाए बैठे हैं, हम आस लगाए बैठे हैं, एक रोज तो काबा देखेंगे उस शहर मुकर्रम का यारो, एक बार तो जलवा देखेंगे। ये आंखें ही नहीं जुबान से बोले जरा, एक बार तो जलवा देखेंगे। हम आस लगाए बैठे हैं, एक बार तो काबा देखेंगे उस शहर मुकर्रम का यारो, एक बार तो जलवा देखेंगे। हम प्यासे आबे ज़मज़म के, हम प्यासे आबे ज़मज़म के, एक बार तो पीकर देखेंगे, फिर चाहे होश गवा बैठे, एक बार तो जलवा देखें। नारे मुस्तफा, नारे मुस्तफा, नारे मुस्तफा, नारे तकबीर। हज़रात मुकर्रम, ये दो लफ्ज मुस्तफा और मुज्तबा आपने जैसे नारे पे भी जवाब दिया ना, तो मैं हैरान हो रहा था। नाराए मुस्तफा जिंदाबाद तो कह दें आप जिंदाबाद। अब देखते हूँ कि कौन कौन मुस्तफा और मुज्तबा पे बोलता है। ताजदारे हरम, सुभान अल्लाह, ताजदारे हरम, शाह वाला भरम, बहरे जूदो करम, हुस्न लोहो कलम, वारसे हल अता, मुस्तफा मुज्तबा।
دو نام لیے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, بہت ہی باسعادت لوگ ہیں. میری خوش قسمتی ہے کہ ادھر دیکھتا ہوں سفید داڑیوں والے نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دو جملے دے رہا ہوں بزرگوں, میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. مصطفیٰ مجتبی, مجتبی. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ روز قیامت مجھے مصطفیٰ آب کوثر پلا دے, انہیں مجتبی آب کوثر پلا دے. منظور ہے جی؟ آپ مجتبی لے لیں, میں مصطفیٰ لے لیتا ہوں, یا آپ مصطفیٰ لے لیں, میں مجتبی لیتا ہوں. ادھر سے آؤ یا ادھر سے آؤ, بات ایک ہی ہوگی. یہ در وہ ہے جہاں سے بھی ہو کے آؤ گے پناہ اسی در پہ آگے ملے گی. نعرہ مصطفیٰ, نعرہ مصطفیٰ, نعرہ مصطفیٰ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. دوستان عزیز, موضوع شروع ہو ہی گیا مصطفیٰ اور مجتبی کا. اس گھڑی کو یادگار بنا دیجئے اور دعا کیجئے روز قیامت مجتبی کا ساتھ مل جائے. کہہ دو آمین. میرے ساتھ مصطفیٰ اور مجتبی میں مصطفیٰ کہوں گا اور آپ مجتبی, کہہ کے بتاؤ نا. مجتبی کہیں گے. دونوں نام میم والے ہیں, دونوں نام میم والے ہیں. میم والے ہیں, اور میم محبت میں بھی ہوتی ہے, ماں میں بھی ہوتی ہے. محبت سے بولے میں کچھ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. محبت میں بھی میم, ماں میں بھی میم, مکہ میں بھی میم, مدینہ میں بھی میم, مولد میں بھی میم, مدفن میں بھی میم. مکہ میرے نبی کا مولد ہے, مدینہ میرے نبی کا مدفن ہے. مکہ میں بھی میم, مدینہ میں بھی میم, مولد میں بھی میم, مدفن میں بھی میم. مولا یہ میم کا ماجرا کیا ہے؟ مکہ جاؤں تو میم نظر آتی ہے, مدینہ جاؤں تو میم نظر آتی ہے. فرمایا کہ میں نے اس کو جو دو نام دیے ہیں دونوں میں میم ہے. محمد میں بھی میم ہے, احمد میں بھی میم ہے. میں نے محمد کو میم دی ہے, اس میم کو لے کے مکہ بنایا. جو احمد کو میم دی ہے وہ میم لے کے مدینہ بنایا. جب مکہ اور مدینہ کو ملایا تو اپنا محبوب محمد بنا. نعرہ مصطفیٰ, نعرہ مصطفیٰ, نعرہ مصطفیٰ. آپ نے کہنا ہے مصطفیٰ, مجتبی. آپ نے کیا کہنا ہے؟ مجتبی. آواز گونجے, آواز گونجے. آج ٹیپا سلطان پور والوں کو پتہ چلے. رات آپ سے صبح پوچھے نا کوئی کہ رات کیا تھا, آپ کہنا مصطفیٰ مجتبی. جلسہ کیا تھا؟ مصطفیٰ مجتبی. موضوع کیا تھا؟ مصطفیٰ مجتبی. اور تسی ہن نہیں کہہ رہے, سویرے کی کہو گے؟ مصطفیٰ مجتبی. سویرے تسی وہی بھول جانا ہے کہ رات موضوع کیا تھا. درو دیوار پہ لکھ دو مصطفیٰ مجتبی. مصطفیٰ مصطفیٰ. تاجدار حرم, شاہ والا بھرم, بحر جود و کرم, حسن لوح و قلم, وارث حل عطا. مصطفیٰ مجتبی ہے بشیر آپسا, بے نظیر آپسا, دستگیر آپسا, دل پذیر آپسا. کون بعد از خدا مصطفیٰ مجتبی. فخر کون و مکان, باعث کن فکان, رحمت دو جہاں, ہادی انس و جہاں, خاتم الانبیاء. مصطفیٰ مجتبی. رخت سادہ تیرا, عرش جادہ تیرا, حق لبادہ تیرا, دل کشادہ تیرا, تو عطا ہی عطا. مصطفیٰ مجتبی. تو امیر حرم, تو امیر عرب, تو ہے امی لقب, تجھ سے منسوب سب عظمت و اعتلاء. مصطفیٰ مجتبی. ہر تیرا خاک پر, ذکر لالاک پر, ہفت افلاک پر, فہم و ادراک پر, کب یہ عقدہ کھلا. مصطفیٰ مجتبی. اے رسول زمان, انجمن انجمن, تو ہے جلوہ فگن, دل میں تیری لگن, لب پہ تیری ثنا. مصطفیٰ مجتبی. نور ہی نور تو, خندہ نور تو, حق کا منشور تو, حسب دستور تو, منظر جامعہ
زندہ 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 باد زندہ باد اللہ اکبر. جی حضرات، مصطفیٰ مجتبیٰ دو ہی نام ہے. ہماری تو بات بن جائے گی کیونکہ ہمارا ایک نہیں دو مرکز ہیں. بے شک ہمارا ایک نہیں دو مرکز. کون کون سے؟ ایک مکہ ہے، دوسرا مدینہ. تم جاتے ہو جہاں زیارتوں کے لیے جاؤ، ہم نہیں روکتے. ہمارا تو ایک مکہ ہے، دوسرا مدینہ. یہ جملہ آپ پی گئے ہو، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. صحیح بات ہے. ہمارے تو دو ہی مرکز ہیں، ایک مکہ ہے، دوسرا مدینہ. محبت سے بولو، ایک مکہ ہے، دوسرا مدینہ. مدینہ ہے. آپ کو شاید احساس ہے اپنے سٹیٹس کا. میں کہوں مصطفیٰ، میں کہوں مصطفیٰ، میرا بڑا سٹیٹس ہے، میری بڑی شخصیت ہے. میں علاقے کا عالم ہوں، میں درسگاہ کا مفتی ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں لائر ہوں، میں جج ہوں. ارے ہزاروں جج، ہزاروں وکیل، ہزاروں پروفیسر، ہزاروں غوث، ہزاروں کتب، ہزاروں ابدال، ہزاروں علماء، ہزاروں صلحاء، ہزاروں اتقیاء، ہزاروں اذکیاء اپنے محمد مصطفیٰ کی مین پہ قربان کر دوں. ایک نہیں، لاکھوں زمانے مصطفیٰ کی مین پہ قربان کر دوں. یہ سارے زمانے اس مین پہ قربان کر کے بھی یوں کہوں گا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. نعرہ محمد مصطفیٰ، نعرہ محمد مصطفیٰ، نعرہ محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. حضرات توجہ چاہتا ہوں آپ کی کہ آپ یہاں شرما رہے ہیں نعرہ لگاتے ہوئے. میں آپ کو کون و مکان کا ہر جگہ، ہر مکان، ہر ذرہ، ہر گوشہ بتاتا ہوں جہاں آواز آ رہی ہے مصطفیٰ مجتبیٰ. صرف میرا ساتھ دیجئے، آپ ساتھ دیجئے کہ عالم لاہور نے کہا مصطفیٰ مجتبیٰ. سبحان اللہ. نہیں نہیں، محبت سے کہیں. سبحان اللہ. عالم ناسوت نے کہا مصطفیٰ مجتبیٰ. عالم لاہور نے کہا. سبحان اللہ. مشکل میں ڈال دیا، ویسے میں نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا. آسانیوں کے عادی ہو گئے ہو آپ حضرات. خطیب آئے، پڑھتا جائے، سناتا جائے، ہمیں نہ بلوائے. کیسے نہ بلوائے؟ ارے مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ محمد کی گلی میں پھرا ہوتا تو کیا ہوتا؟ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کو ذوق سے سنیے، شوق سے بولیے. میں نے آپ کی زبانوں سے مصطفیٰ مجتبیٰ کہلوا کے جانا ہے. مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ محمد کی گلی میں پھرا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ نعرہ محمد مصطفیٰ، نعرہ محمد مصطفیٰ، نعرہ محمد مصطفیٰ. دوستان عزیز محبت سے سن لیجئے گا. عالم ناسوت نے کہا مصطفیٰ مجتبیٰ. عالم لاہور نے کہا مصطفیٰ مجتبیٰ. اگر مصطفیٰ مجتبیٰ آپ کہیں گے تو میرا تھوڑا زور کم لگے گا، تو میں کچھ اور پڑھتا جاؤں گا اور پڑھتا جاؤں گا. اگر آپ نہیں کہیں گے مجھے کہنا پڑے گا تو پھر جلدی بس کر جاؤں گا. کیا خیال ہے؟ نہیں نہ کہیں گے تو کہیں پھر. عالم لاہور نے کہا. بندہ گھنٹہ تقریر کر کے جائے، صبح کو پوچھے موضوع وہ اصل میں باتیں کرنے والی کیا خطابت ہے؟ تم موضوع بیان کر کے جا رہے ہو. نوجوان کو پتہ ہی نہیں رات بیان کیا ہوا تھا. بتانا صبح، گلی کوچوں میں لکھ دینا. اس لکھنے پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا. مصطفیٰ مصطفیٰ. کبھی آیا تو بتاؤں گا میں نے کیوں آپ کو یہ نعرہ دیا ہے. دنیا میں کوئی نبی نہیں، آخرت میں کوئی نبی نہیں جو اپنی امت کو پکارے گا. ہر کوئی کہے گا یا ربی نفسی، یا ربی نفسی، یا ربی نفسی. میں جس کے ترانے پڑھا رہا ہوں، لکھوا رہا ہوں، وہ ایک ہی آمنہ کا لال ہے جو رب کے سامنے بھی یہی کہے گا یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی. اس کی شان، اس کا مقام، اس کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ 1400 سال کے بعد اس کا امتی ٹیپا سلطان پور میں اس کو یاد کر کے کہے مصطفیٰ مصطفیٰ مجتبیٰ. عالم لاہور نے کہا مصطفیٰ مجتبیٰ. عالم ناسوت نے کہا مصطفیٰ مجتبیٰ. عالم ملکوت نے کہا مصطفیٰ مجتبیٰ. عالم جبروت نے کہا مصطفیٰ مجتبیٰ. عالم سر نے کہا مصطفیٰ مجتبیٰ.
जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद अरे सहाबा जिंदाबाद उम्मते सहाबा जिंदाबाद कामे सहाबा जिंदाबाद हमारे अहले सुन्नत वल जमात जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। हजरात माशाल्लाह मुफ्ती साहब भी बैठे हुए हैं, मेरे बहुत दरीना हमारे साथी भी हैं, हमारे मुशफिक भी हैं, मुफ्ती कासिम साहब, दीगर हजरात भी बैठे हुए हैं। कुछ नामों से मैं वाकिफ नहीं, अगर नाम न ले सकूं तो मुझे बहुत माफ कीजिएगा, लेकिन वो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, सामने नजर आए, दिल करता था कि आप यहाँ बैठते, सरपरस्ती करते। मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ ले आए। आखिरी 5-10 मिनट मैंने गुफ्तगू करनी है, आपकी शफ़क़त हो जाएगी। मैं समझूंगा कि मुझे उलमा की सरपरस्ती हासिल थी। जब मैंने टिब्बा सुल्तानपुर की मस्जिद में लोगों को सबक दिया था, मुस्तफा मुज्तबा अभी खत्म नबूवत का नारा लग रहा था, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मौजू इधर उधर न चला जाए, इसलिए वहीं रुका हुआ हूं, वरना मैं तुझे बताता कि खत्म नबूवत नाम ही इसी चीज का है। लोग कहते हैं नबूवत खत्म तो ये रहमत तो ना हुई, मैंने कहा ये रहमत ही है, क्योंकि वो मुस्तफा भी है, मुज्तबा भी है। मुस्तफा का मतलब वो पहलों का नबी, मुज्तबा का मतलब बाद वालों का नबी, मुस्तफा अव्वलीन का नबी, मुज्तबा आखिरीन का नबी, मुस्तफा अर्श वालों का नबी, मुस्तफा फर्श वालों का नबी, मुस्तफा अवालम बाला का नबी, मुस्तफा आलम आला का नबी, मुस्तफा उस जहान का नबी, मुस्तफा इस जहान का नबी, मुस्तफा कौनो मका का नबी, मुस्तफा हर एक जहां का नबी। नारे मोहम्मद मुस्तफा, नारे मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। अजीज़ान मोहतरम, मुझे काफी सारी चीजें कही गई बयान करने को, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज बयान करके आपसे फिर अगली बात करके बात खत्म करता हूँ। हुजूर उस्मान भाई, लोग आज तरह तरह की बातें करते हैं, टके टके की बातें करते हैं, कभी कहते हैं हुजूर की बेटी एक, करते हैं ना जी, जरा बताएं हुजूर की बेटियां कितनी हैं? 4। ऊंची आवाज से 4 बेटियां हैं हुजूर की। वो हमें हदीसें दिखाते हैं, उनकी उम्रें साबित करते हैं। मैं आपको एक बड़ी सिंपल मिसाल देता हूं। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा? या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिक। बनातिक, उलमा बैठे हैं, ये वाहिद है या जमा है? बोलो, जमा है। पहली दलील तो कुरान से है, नबी की बेटियां एक से ज्यादा है, जमा कम से कम 3 पर आता है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। नबी की बेटियां कितनी हैं? 4 है। लेकिन मुझे एक अकली नुक्ता आपको दे के अपनी बात मुस्तफा और मुज्तबा पर रहना है। लेकिन एक बात आपको बताता चलूं, खुदा के बंदो, क्या जरूरत पड़ गई है नबी के नस्ब को कम करने की? क्या फायदा मिलेगा तुम्हें? अगर तुम एक कर लोगे तो कौन सा मार लोगे? अगर नबी की 4 बेटियां हैं, तुम्हें क्या नुकसान है? कुरान कहता है 4 हैं, हदीस कहती है 4 हैं, और हुजूर ने खुद फरमाया, जब हजरत उस्मान को आपने बेटियां दी तो हजरत अली का कौल है, तवज्जो, हजरत अली फरमाते हैं कि हजरत उस्मान का नाम आलम बाला में फरिश्तों में जिन्नुरैन है। सुभान अल्लाह। फरमा कौन रहे हैं? ये नौजवानों को खास तौर पर, ये टिकटॉक देखने वाले टिकटॉकरों के लिए, हजरत अली फरमाते हैं कि आलम बाला में फरिश्तों में हजरत उस्मान का नाम है जिन्नुरैन। क्या नाम है? जिन्नुरैन। जिन्नुरैन, जिसका मतलब है 2 नूरों वाला। तो मैंने कहा फरिश्तों को भी पता है कि नबी की 2 बेटियां उस्मान के घर में हैं। फरिश्तों को भी पता है नबी की 2 बेटियां उस्मान के घर में हैं, जिन्नुरैन। अगर ये जुमला काफी नहीं, अगला जुमला बहुत बड़ी दलील है। हुजूर ने खुद फरमाया, जब पहली बेटी फौत हो गई आपने दूसरी दे दी, जब दूसरी फौत हुई हुजूर ने फरमाया, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती, सुनिएगा जरा, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो मैं पे दर पे उस्मान तेरे निकाह में दे देता। सुभान अल्लाह। अब 40 बेटियां और वो 2 बेटियां अगर नबी की हैं नहीं, तो नबी क्यों कह रहे हैं कि मेरी 40 बेटियां भी होती तो उस्मान को दे देता? पता चलता है कि वो बेटियां भी नबी की थी, इसलिए नबी की 1 बेटी है या 4? मोहब्बत से बोले, 1 बेटी है या 4? जी हाँ, उसकी 4 बेटियां हैं। और मजे की बात क्या है, खुलफाए राशिदीन में 2 वो हैं जो बेटियां देने वाले हैं, और 2 वो हैं जो बेटियां लेने वाले हैं। तवज्जो, 2 वो हैं जो बेटियां देने वाले हैं, 2 वो हैं जो बेटियां लेने वाले हैं, जिन्होंने
ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں. چلو میں اس کے بعد اپنا ایک مصطفیٰ پڑھوں گا. یہ میں نے اسی لیے کہا مصطفیٰ جن دو نے بیٹیاں دی ہیں, مجتبی جن دو نے بیٹیاں دی ہیں. اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں نا. اللہ نے, تم کیا سمجھتے ہو اللہ نے ایسے ہی دو نام دیے ہم مانا؟ اللہ کبھی بھی اپنے محبوب کو بے معنی چیز نہیں عطا کرتے. اللہ بھی حکیم ہے, آپ بھی حکیم ہے. کوئی مطلب تھا اس کا. دو وہ ہیں جنہوں نے بیٹیاں دی ہیں, دو وہ ہیں جنہوں نے بیٹیاں اچھا تو بولو یار. تسی دین والے بھی ہو, لین والے بھی ہو. ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ چلے گا. پاک نبی کا پاک زمانہ, پاک صحابی, پاک گھرانہ, پاکوں میں وہ پاک ہوا ہے, نبیوں میں لولاک ہوا ہے. پاک نبی کا پاک سفینہ, پاک مہینہ, پاک مری, پاک کرینہ, پاک پسینہ, پاک چمن تو پاک کلی ہے, پاک شہر تو پاک گلی ہے, پاک صدیق تو پاک عمر ہے, پاک عثمان تو پاک علی ہے. تاج ختم نبوت میرا مصطفیٰ, انبیاء کی شریعت میرا مصطفیٰ, قدسیوں کی طبیعت میرا مصطفیٰ, مرسلوں کی جمعیت میرا مصطفیٰ, راز لولا قلم ہے میرا مصطفیٰ, عظمتوں کا علم ہے میرا مصطفیٰ. موضوع یاد رکھیے, میرا مصطفیٰ. ایک دفعہ کہہ دیں آپ حضرات, میں پھر اگلے مہمان کی طرف چلوں. میرا مصطفیٰ تاج ختم نبوت جو پل صراط پہ آئے گا, کون؟ یہ کسے غوردہ ہے جو ختم نبوت کا تاج سجا کے آیا. اونچا تو بولو یار. جو میزان پہ آئے گا, جو پل صراط پہ آئے گا, جو کوثر پلائے گا, جو جنت کھلوائے گا, جو مقام محمود پہ بیٹھے گا, جو جنت کے دروازے کھلوائے گا, سب سے پہلے جنت جائے گا, سب وہ لے کے جائے گا. میرا مصطفیٰ, آخری جملے ہے, میرا مصطفیٰ. کیا کہہ رہا ہے؟ میرا مصطفیٰ, ذرا کہہ دو اونچی ایڈوانس میں. میرا مصطفیٰ, تاج ختم نبوت, انبیاء کی شریعت, مرسلوں کی جمعیت, قدسیوں کی طبیعت. تاج ختم نبوت میرا مصطفیٰ, انبیاء کی جمعیت میرا مصطفیٰ, مرسلوں کی طبیعت میرا مصطفیٰ, قدسیوں کی طبیعت میرا مصطفیٰ, راز لولا قلم ہے میرا مصطفیٰ, عظمتوں کا علم ہے میرا مصطفیٰ, غربتوں کا بھرم ہے میرا مصطفیٰ, راز لوح و قلم ہے میرا مصطفیٰ, وہ زبی کا زبی ہے میرا مصطفیٰ, اپنے رب کا حبی ہے میرا مصطفیٰ, دل کشا دل نشی ہے میرا مصطفیٰ, محروم محجبی ہے میرا مصطفیٰ, اول الانبیاء ہے میرا مصطفیٰ, آخر الانبیاء ہے میرا مصطفیٰ, سوچ سے ماورا ہے میرا مصطفیٰ, رحمتوں کی رضا ہے میرا مصطفیٰ, ڈوبتوں کو کنارہ میرا مصطفیٰ, سب سے روشن ستارہ میرا مصطفیٰ, سب سے اولا ہو آلہ میرا مصطفیٰ, سارے نبیوں سے والا میرا مصطفیٰ, جس کو رب نے ہے پالا میرا مصطفیٰ, جس نے سب کو سنبھالا میرا مصطفیٰ, طاقتوں سے نوالا میرا مصطفیٰ, ظلمتوں میں اجالا میرا مصطفیٰ, عظمتوں کا حوالہ میرا مصطفیٰ, حق کا ہے بولنے والا میرا مصطفیٰ, کالی کملی کا والا میرا مصطفیٰ, جس کا ایک یار آلہ میرا مصطفیٰ, جس کا ایک یار کالا میرا مصطفیٰ. نعرے محمد مصطفیٰ, نعرے محمد مصطفیٰ, نعرے تکبیر. جس کا ایک یار آلہ, سبحان اللہ, جس کا ایک یار کالا. مصطفیٰ, کالے پہ بھی بولے, کالے پہ بھی بولے, یہ وہ کالا ہے جس کے قدموں پہ سارے زمانے کا حسن قربان کیا جا سکتا ہے. جس کا ایک یار آلہ. یار ٹھلا یا بولو گے تو پھر میرا دل نہیں کرے گا چھٹن کو. جس کا ایک یار آلہ. مفتی صاحب, حضرات علماء کرام, مجھے ایک شاعر, ہمارے بڑے نامور شاعر ہیں, مجھے کہنے لگے فیصل بھائی کلام اچھا لکھا ہے آپ نے, لیکن تھوڑا صنعت تضاد کا خیال رکھیں. اگر ایک اعلیٰ ہو تو دوسرا ادنا ہوتا ہے. صنعت تضاد تو یہی ہے نا, ایک اعلیٰ ہو تو ایک ادنا ہوتا ہے. میں نے کہا تو ٹھہرا شاعر, تو ٹھہرا شاعر, تو اعلیٰ کو ادنا سے, ادنا کو اعلیٰ سے ملاتا ہے. میں تو ہوں اس کا دیوانہ, سبحان اللہ, میں تو ہوں اس کا پروانہ, سبحان اللہ, میں تو ہوں اس کا جانثار. میں کیسے نبی کے یار کو اعلیٰ کے مقابلے میں ادنا کر دوں؟ نبی کا یار گورا ہو, کالا ہو,
وہ ادنا نہیں ہو سکتا، بس وہ اعلیٰ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ایک اعلیٰ ہے اور دوسرا کالا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نبی کا یار گورا ہو تب بھی اعلیٰ، کالا ہو تب بھی اعلیٰ، عربی ہو تب بھی اعلیٰ، اجمی ہو تب بھی اعلیٰ، قریشی ہو تب بھی اعلیٰ، یمنی ہو تب بھی اعلیٰ، رومی ہو تب بھی اعلیٰ، فارسی ہو تب بھی اعلیٰ، پہلی صف میں ہو تب بھی اعلیٰ، آخری صف میں ہو تب بھی اعلیٰ، روزے میں ساتھ سو رہا ہو تب بھی اعلیٰ، دمشق شام میں سو رہا ہو تب بھی حال تھلے تے کال اتے، نبی دا حسن و جمال اتے، میں عشق تیری ادا تو صدقے کعبہ تھلے بلال اتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب مجھے چونکہ بہت عرصہ پہلے اسی مسجد میں آپ کے مختلف جلسوں میں زمانہ جاہلیت میں نکابتیں کرتے رہے ہیں، تو وہ دوست احباب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی نکابت کی ایک جھلک دکھا دیں۔ تو بہرحال میں دعوت دیتا ہوں، پھر آپ دعوت دے دیجیے گا محترم جناب فہد شاہ صاحب کو، کراچی سے جو تشریف لائے ہمارے معزز مہمان، اور میں نے ان کو فون بھی کیا، ان سے درخواست